ہم مسلمانوں میں فرقہ واریت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے اور میرے آستین میں پائتھن سانپ ہو۔ اور ایک سوال ہے سب سے، اگر اللہ نہ کرے آپ کا دانا ہاتھ کسی بیماری کی وجہ سے اس کے اندر بیماری پھیلنے لگ جائے اور آپ کے اس دانے ہاتھ میں تکلیف بھرنے لگ جائے تو کیا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ صحت کس کو پیاری نہیں ہے؟ یہ ہاتھ والی مثال میں نے اس لیے دی ہے کیونکہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخلاق کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے سے محبت، رحمت، ہمدردی میں ایک جسم کی مثال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا کہ جسم کے اگر کسی اعضاء میں تکلیف پائی جاتی ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے، یہاں تک کہ ہمارا یہاں پر زبان میں چھالا بھی نکل آئے تو ہم بے چین ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں اپنے دل میں ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو تکلیف میں ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اپنے دل میں ہمدردی کیوں نہیں لاتے؟ یہ فیلنگ تب تک نہیں ہمارے دل میں ابھرے گی جب تک ہم فرقہ واریت کے نالے سے باہر نکل کر کھلی فضا میں نہیں آئیں گے، ورنہ فرقہ آ جائے گا۔ آج کے ٹائم میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایران کی مدد فرمائے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا، وہ شیعہ کنٹری ہے، باہر میں جائے جو مرضی ان کے ساتھ اسرائیل کرے۔ کتنی غلط بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر اپنے ایک مسلمان بھائیوں کے لیے ایسی ورڈنگ یوز کر رہے ہیں، ایسا لہجہ یوز کر رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث تو ہمیں اس بات کی تعلیمات نہیں دیتا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس طرح کا رویہ رکھیں۔ فرقہ واریت کی بیس پر، علمی اختلافات کی بنا پر ہم اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم حد سے گزر جاتے ہیں، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ آج کے ٹائم پر ہم مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، فرقے کے اندر فرقہ پایا جاتا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو مت، اگر ایسا کرو گے تو بزدل پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات بالکل کلیئر ہیں، ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم بالکل دوبارہ عروج پائیں گے اور مسلمان دوبارہ غالب آئیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو تو۔